ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اور سب کو خواب میں اس خاتون نے 3 واقعات سنائے۔ پہلا واقعہ یہ سنایا، میں اپنے محل کی بالکنی پر بیٹھی تھی، ایک شخص کو دیکھا، نہایت غریب، پھٹے پرانے کپڑے، بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک گدھے پر کچھ سامان لادے جا رہا تھا۔ نامعلوم میرے دل میں کیا بات آئی، میں نے اپنی باندیوں سے کہا اس سارے خاندان کو بلا کر میرے سامنے پیش کرو۔ باندیوں نے آنن فانن غلاموں کو کہا اور غلاموں نے اس خاندان کو میرے پاس پیش کیا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ پریشان ہیں، انہیں تسلی دی کہ آپ کو میں نے صرف باتیں کرنے کے لیے بلایا ہے، نہ کہ قید کرنے کے لیے۔ انہیں کھانا پینا دیا، پھر میں ان سے باتیں کرنے لگ گئی۔ مرد کو پردے میں بٹھایا، خاتون اور بچے میرے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم دہلی میں آئے ہیں، دراصل ہم دہلی سے 350 میل دور ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ میرے میاں کے دادا پردادا بہت مالدار تھے، لیکن تقدیر کا نظام چلا اور حالات کم سے کم تر اور بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ غربت اور تنگ دستی نے ہمیں گھیر لیا، فقر و فاقہ نے ہمیں لپیٹ لیا۔ پہلے ایک وقت کی ہوتی تھی، پھر ایک وقت کی بھی نہ رہی۔ بچے بھوک سے بلکتے تھے، ہمیں اپنی بھوک کا احساس تو تھا ہی، لیکن بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی، اور یہ بھوک اور تنگ دستی بڑھتی چلی گئی، اور حتیٰ کہ ہم اپنا سب کچھ بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ گھر میں تمام برتن حتیٰ کہ 4 پائیاں تک بیچ دیں، ابھی کچھ نہیں رہا سوائے اس گدھے کے۔ اس گدھے کو لے کر ہم نے دہلی کا رخ کیا کہ دہلی میں جا کر شہر کے کسی آخری کونے میں کسی کھنڈر میں پناہ لیں گے یا جھونپڑی بنا کر محنت مزدوری کریں گے۔ کیونکہ ہم حیادار اور خاندانی لوگ ہیں، ہم سوال نہیں کر سکتے، ہم بھیک نہیں مانگ سکتے۔ ان کی آنکھیں تر تھیں، بچوں کی ہچکیاں تھیں، اور وہ اپنی داستان سنا رہے تھے۔ وہ خاتون جو بہادر شاہ ظفر کی چچی تھیں، عالم ارواح میں اپنی داستان سناتے ہوئے مزید کہنے لگیں، جب میں نے ان سے بات بڑھائی اور ان کی داستان سنی تو پتہ چلا کہ ان کے بڑوں میں 5 درویش تھے جن کی اب اکٹھی 5 قبریں ہیں، اور یہ 5 درویش وہ تھے جن کے پاس اگر بادشاہ اپنا لشکر اور طاقتور فوج لے کر بھی آ جاتا تو ان کی دعاؤں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جن کو دعائیں دیتے تھے 100% لگتی تھیں، اور جن کو بد دعائیں دیتے تھے ان کو بد دعائیں بھی 100% لگتی تھیں۔ وہ درویش وہ تھے جنہوں نے تمام زندگی میں رزق حلال اور سچ کے ساتھ اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے تعلق میں بہت آگے نکل گئے۔ جب یہ بات سن لی تو حیرت ہوئی۔ میں نے حکم دیا کہ اس خاندان کا وظیفہ لگا دیا جائے اور اس کو گھر بنا کے دیا جائے۔ جب وہ خاندان جانے لگا تو کہنے لگا، ہم نے اپنے بڑوں سے ایک لفظ سنا تھا، جو شخص اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تسبیح صبح و شام پڑھے اور سارا دن کھلا پڑھے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل میں کسی نہ کسی شکل میں اسباب ضرور پیدا کرے گا، چاہے مشکلات کے پہاڑ ہوں، مصائب کے سمندر ہوں اور دکھوں کی آندھیاں ہوں، لیکن اس کے پڑھنے والے کو کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ ضرور ملے گا۔ ہاں، یہ وظیفہ ہمارا خاندانی طور پر چلا آ رہا ہے، آج کے دن بھی ہم اس کو پڑھ رہے، ہر دفعہ پر امید تھے کہ کوئی نہ کوئی راستہ اللہ نکالے گا۔ دیکھیں اس لفظ کی برکت کہ اسی وقت میں آپ کو بالکنی پر بٹھایا اور اسی وقت پر ہم پردیسیوں کا خستہ حال خاندان آپ کے سامنے سے گزرا اور اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈالی اور ہم آج سے خوشحال ہو گئے کیونکہ ملکہ کی نظر ہم پر پڑ گئی۔ اس خاتون نے دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ انوکھا سنایا۔ کہا، میں ایک بار بھیس بدل کر دہلی کے بازار میں اپنی ایک باندھی کے ساتھ کچھ سامان لے رہی تھی۔ برتنوں کی ایک دکان پر میرا جانا ہوا، وہاں میں نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک مرد کو رسیوں سے باندھ کر ایک ستون کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، عورت کے پاؤں میں رسی ہے اور ان کے ساتھ 3 بچے ہیں اور ان سب کے ہاتھوں میں رسی ہے اور وہ سب رو رہے ہیں
اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اس دکاندار سے سامان لیا تھا اور اکثر لے جاتے تھے اور گاؤں دیہات میں لے جا کر برتن بیچتے تھے۔ پہلے انہوں نے اپنا اعتماد اور اعتبار بڑھایا، پھر قرض لینا شروع کیا اور بہت سا قرض لے کر آخر کئی سال تک یہ گم ہو گئے، یعنی دکاندار کو اپنا چہرہ نہ دکھایا۔ اب جب یہ اس دکان کے سامنے سے گزرے، انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ اچانک دکاندار کے پرانے ملازم کی نظر ان پر پڑی۔ اس نے انہیں بلایا تو انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ سب نے مل کر انہیں پکڑ لیا۔ اب انہیں باندھا ہوا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ رقم لے لی ہے جو کہ ادھار ان کے پاس موجود ہے۔ اب کوئی ان کا ضامن نہیں جو ان کا ذمہ لے اور دکاندار کی رقم چکائے۔ وہ شاہی خاتون کی روح کہنے لگی کہ جب میں وہاں پہنچی میں نے یہ منظر دیکھا اور میں نے ان سے تمام واقعہ پوچھا تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی، کیونکہ میں نے ایک سادہ اور غریب خاتون کا روپ دھارا ہوا تھا۔ میں زمین پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور ان کا حال احوال لینے لگی کہ کیا ہوا۔ وہ کہنے لگے ہمارا کاروبار بالکل ٹھیک تھا اور ہم ان سے درست لین دین کر رہے تھے۔ اچانک ایسا ہوا ایک سردار کے ہاں شادی تھی۔ اس نے اپنی ایک بیٹی اور 3 بیٹوں کی اکٹھی شادی کرنی تھی۔ اس نے ہم سے برتنوں کی بہت بڑی تعداد خریدی۔ ہمیں اس میں چونکہ بہت نفع نظر آیا، ہم نے وہ ساری ان کی ضرورت پوری کر دی۔ ان کا وعدہ تھا اور لوگوں نے بھی کہا کہ یہ سردار بہت سچا ہے، کسی کا مال اور رقم نہیں کھاتا اور اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اور سردار نے بھی وعدہ کیا کہ شادی کے بعد مجھے رقم گفٹ کی شکل میں ملے گی۔ میں وہ ساری اکٹھی کر کے اتنی بڑی رقم برتنوں میں جہیز کی شکل میں بھی اور مہمانوں کے کھانے کی شکل میں لیے تھے، وہ تمام رقم میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ شادی میں بھی ہم بھی شامل تھے۔ شادی کے تیسرے دن ہم اس کے پاس گئے کہ ہماری رقم ہمیں واپس دی جائے۔ اس نے ایک کاغذ دکھایا جس پر تحریر، انگوٹھے اور گواہ موجود تھے۔ 5 گواہ تھے جو اس کے اپنے آدمی تھے اور ہماری تحریر میں ہمارے انگوٹھے موجود تھے جو ہم نے لگائے نہیں تھے، اور یہ لکھا تھا تم رقم ہم سے لے جا چکے ہو، اور بلکہ اس نے ہمیں ڈانٹا اور بے عزت کیا کہ ایک دفعہ رقم لی، دوسری دفعہ لینے آئے ہو۔ ہمارا رونا، چیخنا، چلانا اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے دھمکی دی اگر تم نے زیادہ مطالبہ کیا تو کوتوال شہر کو بلا کر تمہیں اتنی خطرناک جیل میں ڈلواؤں گا جہاں تم شاید زندگی میں کبھی واپس نہ نکل سکو۔ ہماری کسی نے نہ سنی اور ہم روتے چیختے چلاتے واپس آ گئے۔ ہمارے پاس جو سرمایہ تھا ہم لگا چکے تھے، اس دکاندار کا جو سرمایہ تھا وہ ہم سارا اس کو دے چکے تھے۔ آئندہ کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ نہیں، اس کا لوٹانے اور اس کو منہ دکھانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ آخر کار میں نے مزدوری کی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن اس سردار کے خلاف کسی نے نہ سنی۔ وہ سردار طاقتور تھا اور اس نے اپنے طاقتور بدمعاش رکھے ہوئے تھے۔ اس کا انکشاف مجھے بعد میں ہوا، اور وہ جو تسلیاں دینے والے اور مجھے کہنے والے کہ یہ سردار بہت ایماندار ہے، اس نے کبھی کسی کا مال نہیں کھایا، دراصل یہ اسی ڈاکو کے ساتھی تھے۔ میں نے جب ان کی درد بھری کہانی سنی تو مجھے خیال ہوا کہ پہلے میں ان کی داستان کی سچائی کو جانچ لوں۔ میں نے فوراً لونڈی کو بھیجا کہ فلاں کوتوال شہر اس پتے کے سردار کے بارے میں تحقیق کر کے فوراً مجھے اطلاع دینے کا کہو۔ میں بازار میں اپنے کام میں گھومتی رہی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ لونڈی آئی تو اس نے اس سردار کے بارے میں بتایا کہ واقعی وہ سردار 2 نمبر ہے اور لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے اور مزدوروں کی مزدوری مار جاتا ہے اور ظالم ہے اور جابر ہے۔ میں فوراً ساری حقیقت تک پہنچ گئی۔ میں واپس اس دکان پر پہنچی اور اس دکاندار کو کہا کہ میں اس کا ذمہ لیتی ہوں اور اس کے پیسے میں خود ادا کروں گی۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا اس کو چھوڑو۔ میں نے لونڈی کو بھیجا اور تمام پیسے میں نے ان کے ادا کر دیے، انہیں چھڑوا دیا اور مزید اشرفیاں دیں کہ وہ اپنا کاروبار کریں۔ میں جب انہیں رخصت کرنے لگی تو اس کی بیوی مجھے بار بار گلے مل رہی تھی
اور چوم رہی تھی اور چومتے چومتے اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔